اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جن لوگوں نے فرقوا دینہم، دین میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ پارٹی پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کی تھی کہ آپ لوگ عنقریب فرقوں میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے اس وقت؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے سے جدا ہو جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم ایک مردہ قوم ہیں؟ تو اس کا جواب تو ہاں میں ہے۔ آج مسلمان قوم مردہ ہے، اس میں کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ایک مردہ قوم ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وضاحت فرما دی ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ تو دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ اور یہ بھی میں آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ زندگی روحانی ہے، اور اس کی میں ابھی تفصیل کروں گا اللہ کی عطا سے۔ تو یہ روحانی زندگی ہوتی ہے اور روحانی موت ہوتی ہے۔ اچھا، جو طالب دنیا ہے اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ یہ ایک بات، مختصر بات ہے، نوٹ کر لیں۔ جو طالب دنیا ہے وہ مردہ ہے، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی حق بات کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن میں بھی اس کا وہ تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے۔ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا، آپ تو سنا سکتے ہیں، یعنی آپ کی بات وہ لوگ قبول کریں گے، سنیں گے دل کے کانوں سے۔ من یؤمن بآیاتنا وہم مسلمون، جو میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا سر جھکا ہوا ہے میرے حکم کے سامنے۔ تو مردہ جو ہے نا، تو یعنی جو طالب دنیا ہے اس مثال مردہ کسی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک تھوڑی سی بات ہے۔ مردے کو اگر یعنی جو مر جائے، ہمارے یہاں کوئی مر جائے تو وہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، احساسات اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، مردہ جب پلنگ پہ پڑا ہو تو اس کو کوئی کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، احساس ختم ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، مردہ بن جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے۔ تو یہی مثال جو ہے ہماری روحانی زندگی کی ہے۔ اور دیکھیں، اس میں کوئی ایسی زیادہ سوچ و فکر کی بات نہیں ہے، آسان بات ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی بات اور رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں دل کے کانوں سے، یعنی اس کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بس ایک کتاب، متبرک کتاب ہے، تراویح میں آپ نے ختم کر لیا، ایک کر لیا، دو کر لیا، خواتین نے گھروں میں زور لگایا اور بس وہ تلاوت 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 تلاوت، اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک رسم ہے بس۔ اور اس کی پیشن گوئی ہمارے آقا نے پہلے سے کر دی تھی کہ ضرور مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب عن الہدی، اور روئے زمین پر شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ اگر آج وہ وقت نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ آپ جو کچھ آپ سن رہے ہیں فیس بک پہ
یا ٹی وی پہ. آج کل رمضان کا مہینہ ہے، ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں فرقہ واریت کی. آپ دیکھ لیں ان موضوعات کو جو اینکرز کی طرف سے کیے جا رہے ہیں یا جو علماء کرام پیش کر رہے ہیں. آج دین میں صرف تفرقہ بازی رہ گئی، اختلافات رہ گئے. ہر فرقہ دوسرے کو مشرک، کافر، گستاخ رسول، بے ادب، گستاخ صحابہ، یہ سب ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں. دین کا نام و نشان نہیں ہے، دین کی حقیقت باقی نہیں رہی ہے. یہ دین تو اللہ کا تھا، اور اللہ نے اپنے دعوت کے لیے، اپنی طرف دعوت کے لیے رسول کو بھجوایا تھا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. خیر بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آج مسلمان قوم جو ہے وہ ایک مردہ قوم ہے. یہ حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. پھر سورہ انفال میں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے. آیت نمبر 20 ہے نا سورہ انفال کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس سے منہ مت پھیرو، اطاعت سے منہ مت پھیرو حالانکہ تم سنتے ہو. تو یہ تو ہم سنتے ہیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، او کما قال. اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جن لوگوں نے فرقوا دینہم، دین میں تفرقہ ڈال دیا اور یہ پارٹی بن گئے، آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کی تھی کہ آپ لوگ عنقریب فرقوں میں تبدیل ہو جاؤ گے. ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے پوچھا حضور سے کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے اس وقت؟ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے سے جدا ہو جاؤ. ابھی دو چار دن ہوئے، ایک مدرسے والے نے مجھے فون کیا، مدرسہ چلا رہا تھا، ظاہر ہے عالم ہوگا، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا افضال. اس نے کہا تمہارا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. بہرحال وہ باتیں ہوتی رہیں، تو آخر میں اس نے کہا کہ تم اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھو اور فرقے کا نام لکھو کہ تم بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو. تو بہرحال وہ تو جو ہوئی بات تو سو ہوئی. لیکن آج دیکھ لیں فرقہ واریت کے بغیر اسلام کا کوئی تصور ہے نہیں. وہ کہہ رہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہ ہو. بہرحال میں تو میرا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم ایک مردہ قوم ہے؟ یقیناً دیکھیں، جس نے اللہ سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا، اس نے موت کی وادی میں قدم رکھ دیا. اس کی مثال اب مردہ کسی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا مشہور، مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت. اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اور وہ جو یاد نہیں رکھتا اللہ کو، ان کی مثال جو ہے مردہ اور زندہ کسی ہے. مثل کمثل الذی حی ویموت، زندہ اور مردہ. تو بات بھی حقیقت ہے. دیکھیں سادی سی میں بات کروں کہ اگر آپ کا مدعا زندگی دنیا ہے تو پھر آپ کی مثال مردے کی سی ہے. لیکن اگر آپ کی توجہ اور رخ آپ کا اللہ کی طرف ہے تو پھر آپ زندگی یعنی آپ پھر زندہ ہے. یعنی اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں اور اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں پھر آپ زندہ ہیں، آپ مردہ نہیں ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔